جس کے اوپر اللہ نے حج فرض کر دیا اور اس کے باوجود اس نے حج نہ کیا ہو تو قیامت کے دن روز محشر کے دن اللہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے، اس لیے کسی کہنے والے نے کہا حج کیا ہے؟ حج حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفاؤں کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نام ہے۔ تو جس پر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، حج فرض ہونے کے لیے صرف دو چیزیں ہیں، آدمی کے پاس مال کا ہونا اور دوسرا صحت مند ہونا۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں، اگر یہ دو چیزیں کسی انسان کے پاس اگر ہیں تو اس پر حج فرض ہو گیا۔ مال اس کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ اپنا ٹکٹ کا خرچ وغیرہ سنبھال سکے، 40 دن کا اپنا خرچ بھی سنبھال سکے، اور 40 دن تک کا اپنے گھر والوں کے پاس اتنا اناج اور اتنے اخراجات کے لیے اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، تو اس کے اوپر جو ہے حج فرض ہو جاتا ہے، اور صحت مند ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ہم بڑی بڑی لمبی آرزویں لگا کر بیٹھتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ ہماری خواہشات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ بے حج کو جانا اگر سوچ لیا اللہ نے فرض کر دیا تو بس حج کے لیے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ نہیں، گھر بنانا ہے، گھر کمپلیٹ کرنا ہے، بیٹے کو نوکری لگانا ہے، پھر اس کے بعد بیٹے کی شادی کرنا ہے، بیٹے کی شادی کرنا ہے، پھر لمبی اگر آرزو گئی تو پھر جو ہے بیٹی کا کوئی نہیں، پھر اس کی بھی شادی کرنا۔ اتنی لمبی آرزویں لگا کر اللہ نے جو فرض کہا حکم کے اعتبار سے ہم اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، در منصور میں محدثین اکرام اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ نے حج فرض کر دیا اور اس کے باوجود اس نے حج نہ کیا ہو تو قیامت کے دن روز محشر کے دن اللہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا۔ ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر اللہ نے حج فرض کر دیا ہو، جس کے پاس مال بھی ہو اور صحت بھی ہو، اس کے باوجود بھی اگر وہ حج نہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔